تو موسیٰ علیہ السلام کی پتہ ہے کیا خصلت تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا مدین تو مسافر تھے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیاں نظر آئیں، دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 لڑکیاں بیچاری کمزور لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا، اور خود بیچارے محتاج ہیں، ابھی سفر کر کے پہنچے ہیں، کھانے پانی کا انتظام کرنا ہے، لیکن کیا رحم کا جذبہ ہے کہ بھائی وہ بیچاری کمزور بچیاں لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ مسٹنڈے، میں ہر بیان میں ان کو مسٹنڈا کہتا ہوں، گھنٹہ ہو گیا یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ان کمزور بچیوں کو ہم آگے آنے دیں، یہ خیال نہیں آ رہا ان مسٹنڈوں کو۔ تو پہلی خصلت کیا تھی کہ کمزور پہ ترس۔ تبھی ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے، ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، بھائی یہ مردوں کا مجمع چھٹے گا تو ہم جائیں گے، جب تک یہ مجمع ختم نہیں ہوتا ہم یہاں کھڑے ہوئے انتظار۔ تو وہ لڑکیاں بھی کیا تھیں بھائی؟ خاندانی، تبھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک کا نکاح کرا دیا۔ پھر تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی کام کیا؟ صرف پوچھا نہیں، جب ان کو اندازہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی یہ حیا والی لڑکیاں مردوں کے مجمع میں نہیں گھسنا چاہتی، ان گھنٹے بیچارے یہاں کھڑی رہیں گی، تو فسقا لہما، جا کے ڈول کنویں میں ڈال کے نکالا اور ان کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو کمزور کی مدد کرنا یہ خاندانی ہونے کی علامت، اور کمزور کا خون چوسنا یہ غیر خاندانی ہونے کی بولو علامت۔ چوتھا کام موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ مدد کرنے کے بعد نا انسان جب محتاج ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پیسے مانگ لوں، بھائی میں نے آپ کی مدد کی ہے، میں مسافروں کو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کی۔ لیکن ایک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مانگ تو نہیں رہا، لیکن ہو سکتا ہے انہیں کو خود ہی خیال آ جائے، یہ گھر جائیں گے اپنے ابا سے بتائیں گی تو شاید ابا کو خیال آ جائے بھائی جس بندے نے ہماری مدد کی ہے تو کوئی روٹی پانی کا ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ تیسری خاندانی بات یہ کہ فوراً اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر کوئی اس قسم کا ان کے دل میں خیال آ رہا ہے، میں ان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن میں تجھ سے مستغنی نہیں ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا میں، لہذا درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تیرا ارادہ ان کے ذریعے کچھ مدد کرنے کا ہے کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ چوتھی بات کیا کہ جب ان بیٹیوں کے ان میں سے ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ، قرآن کہتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری خدمت کی اس کا اجر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے والد نے پوری واقعہ سنا، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، پورا واقعہ سن کے کہا کہ اب تمہیں اللہ نے ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ پھر ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ، اے ہمارے والد صاحب، آپ اس کو اپنے گھر میں بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں۔ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لو آپ، بس لاسٹ بات ہے سچی مچی کی آپ لوگوں کے لیے خصوصی، کیا رکھ لیں اس کو؟ ملازم۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر گھر میں ملازمت کے لیے وہ شخص ہے کہ جو پاورفل، طاقتور بھی ہو اور امانت دار، کیریکٹر لیس نہ ہو۔ امانت، امین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر لیس نہ ہو، سیدھا پورا مطلب امین کا یہ ہوتا ہے، ورنہ انہوں نے کون سی کوئی کروڑوں روپے کی امانتیں رکھوائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کو تجربہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ کیا پتا چلتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، مطلب امین کا کیا ہے؟ کیریکٹر میں خراب نہیں ہے۔ کیریکٹر کی خرابی نہ ہونے کا کیسے پتا چل گیا بھائی؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صادق اور امین، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولتے ہیں اور کیریکٹر میں برے نہیں ہیں، تو یہ کیسے پتا چل گیا؟ یہ ایسے پتا چلا ان لڑکیوں، طاقت کا تو ایسے پتا چلا جب کنویں سے ڈول نکالا ہوگا، یوں کر کے کھینچا ہوگا، وہ تو ای کی آوازیں آ رہی تھی نا جو ڈول کھینچتے تھے، یہ گئے ایسے۔ ظاہر ہے جو بھی گھر میں آپ ملازم رکھتے ہیں تو گھر میں جب ملازم رکھا جاتا ہے تو کیریکٹر میں اگر 2 نمبر ہوگا تو گھر کی عورتوں پہ نظریں، گھر کے مال پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی ذہین لڑکیاں تھیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صحت مند تو ہیں، چال سے بھی پتا چل گیا ہوگا نا، چال سے بعض دفعہ اندازہ ہوتا ہے بھائی بندے کی صحت کیا ہے، اس قابل ہے کہ یہ 4 کر سکے۔ انہوں نے چال بھی دیکھی، ڈول نکالنے کا انداز بھی دیکھا، تو صحت، اور دوسری چیز کیا؟ کیریکٹر کا اندازہ کیسے ہوا؟ ایک تو ایسے کہ دیکھو اتنی جو ہماری قوم کے مرد تھے ان کو ہمارا خیال نہیں آیا، اور خیال آیا تو کس کو آیا؟ ایک اجنبی کو۔ دوسری بات، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو نا، کسی جوان لڑکی کی، تو اکثر نوجوان پھر اسے کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں،
بہت اس کو گھما پھرا کے پھر دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ برقعے میں ہے کیا, نظر تو آئے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے وہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں, لیبل انسانیت کی خدمت کا, اور اندر اصل میں ایک ٹھڑک ہوتی ہے. آپ دیکھ لو نا, کوئی بیچاری کوئی انکل جا رہے ہوں یا کوئی بندہ جا رہا ہو تو اس کی مدد نہیں ہوتی اتنی, کوئی خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہو سارے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, یہی وجہ ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے بھی ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی, کوئی مدد بھی نہیں مانگی. اور پھر جب وہ لڑکی آئی ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں, میرے والد بلا رہے ہیں, تو بھی نظر مسلسل نیچے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نظر مسلسل نیچے. اس لیے بچیوں کو, عورت کو بہت جلدی اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کے کیریکٹر کا. تو کہا کہ یہ کیریکٹر لیس نہیں ہے. اور ان کے باپ کا خاندانی پن دیکھو. انہوں نے کہا یار بچیاں تو کہہ رہی ہیں ملازم رکھو, اصل میں تو یہ دو صفات داماد میں ہونا ضروری ہیں. صحت بھی اچھی ہو, صحت اچھی ہے آج غریب ہے کل کما لے گا, محنت کرے گا, اور کیریکٹر لیس نہ ہو. فوراً فیصلہ کیا لڑکیوں کے باپ نے. کیا کہا؟ بیٹی نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ, ان دونوں بیٹیوں میں سے جس سے تو چاہے میں ان میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں گا, شرط یہ کہ 10 سال میرے ہاں بکریاں چرانی ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً رپلائی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً ذالک بینی و بینک, ایگریمنٹ کے ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو یہ سب خاندانی ہونے کی علامتیں. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا صرف رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں سنایا, جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں. کوئی آپ کا کل اسلامیات کا پیپر نہیں ہے جس کی تیاری میں آپ کو کرا رہا ہوں, صرف اس لیے کہ یہ صفات میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں اور آپ کے اندر بھی, کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نظر اٹھا کے بولو نہیں دیکھیں. سمجھتے ہو؟ نہیں دیکھنا. عورت کو آپ کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ایسے بھی میرے دوست ہیں, ہینڈسم اسمارٹ ہیں, لڑکیاں ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں, پیسہ بھی دے رہی ہیں, کہہ رہے ہیں نہ ہم برائی کے قریب نہیں جائیں گے. خود بتاتے ہیں اگر زنا کی اسلام میں ذرا سی اجازت ہوتی نا, یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں بادشاہ کی حسین ترین بیوی دروازے بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے, کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں ہے, تو اگر کہیں گنجائش ہوتی تو شاید ان کے لیے گنجائش ہوتی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. اور ان کی طبیعت بھی مائل ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے مرد ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. طبیعت یوسف علیہ السلام کی بھی مائل ہوئی ہے, مرد ہیں, ایک حسین عورت بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے اور کنوارے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے طبیعت مائل ہو رہی ہے, دل مائل ہو رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اور پھر کیا ہوا ہے, اسی زلیخا نے, عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی ہے کہ اگر میرے ساتھ تم نے یہ جرم, یہ برائی نہیں کی, لَأَسْجُنَنَّكُمْ, میں تمہیں جیل کی کوٹریوں میں لَيُسْجَنَنَّ, کہ اس کو جیل بھجوا دیا جائے گا, وَلَا يَكُمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور الزام ان پر لگے گا, یہ سوسائٹی میں ان کی وہ عزت نہیں رہے گی. عورت کا الزام تو فوراً مان لیا جاتا ہے, کس کو کیا پتا چلے گا کہ کون پہل کر رہا تھا. الزام بھی لگاؤں گی کہ یہ برا ہے, معاذ اللہ. لوگ مان لیتے ہیں نا جب کوئی عورت ایک کنوارے پہ الزام ڈالے کہ اس نے برائی کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا, کون تفتیش کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ ظاہر ہے شادی نہیں ہے, مسافر ہے, بادشاہ کی بیوی بھی انتہائی خوبصورت ہے, تو سب کیا کہیں گے بھائی اسی کا مسئلہ ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں رسوا بھی کروں گی اور یہ الزام لگا کے جیل کی کوٹری میں بھی ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس گندگی سے زیادہ محبوب ہے. کوئی پرمیشن ہوتی نا, کہیں ذرا سی گنجائش ہوتی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے لیے گنجائش بنتی. انہوں نے کہا نہیں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے الا علی ازواجہم, تمہارے لیے تمہاری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جو عورت بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا, یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں. تو بھائی لائف اسٹائل گورے سے مت پوچھو, ہم مسلمان ہیں. ہاں گورے کے پاس جو چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, میڈیکل سائنس میں انہوں نے ترقی کی ہے, وہ چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہو, لیکن تہذیب کیا ہے, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ گورا نہیں بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ اللہ. اور اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا.